پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 74 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ دوسرے دن ڈاکٹر سبت علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آخر اسے پیغام دیا، آؤ ماما بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپر سے نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گم میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کرائی ہے، آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح، اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں۔ یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھیں، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ، کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبت نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا، بہت ہی برا۔ مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر؟ ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور سبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ سبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے سبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب سبیحہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ وہ چونکے۔ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے سبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا، نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبت سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے، مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں دیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے، کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ سبیحہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ سبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیحہ کو امامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبت علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا
اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی؟ کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبتلی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبتلی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی طرح بھی انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبتلی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اگر اب ڈاکٹر سبتلی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر، اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہتے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی، اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر سبتلی اور ان کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھیں، مگر اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے امامہ؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو؟ چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ یہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا۔ اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی، اور 1-2 بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور اس سے ملنے چلے آتے، اور فون تو وہ اکثر ہی کرتی رہتی تھی۔ مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر سبتلی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبت نے امامہ کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں، اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی، اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی، وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کی مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا، اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی، اور اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے، تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا۔
ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا؟ ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں ہیں؟ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کے زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ساتھ یہ تاکید بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑائی تھی، اور اب ڈاکٹر ثبت کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا، اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا۔ مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری ساری رات روتی ہی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اور اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو، اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سو گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک سونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر ثبت کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھیں، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔